ایک غریب لکڑہارا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرتا، جس سے اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ شہر سے بہت دور ایک درویش کی جھونپڑی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ لکڑہارا شیرازی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھونپڑی کے باہر سے آواز لگائی، اے محترم بزرگ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیرازی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ادب سے درویش بابا کو سلام کیا اور بولا، بابا جی، میں ایک غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کیجیے۔ درویش نے کہا، کل ہی شہر کے قاضی نے مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیجی ہے۔ یہ سن کر شیرازی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ درویش نے کہا، بیٹا، میں مفت میں اشرفیاں نہیں بانٹتا، تم مجھے اپنی کوئی چیز دے دو اور اشرفیوں کی تھیلی لے لو۔ شیرازی بولا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے ہی کیا، ایک کلہاڑی اور ایک جھونپڑی۔ درویش نے کہا، یہ دنیاوی مال اسباب میرے لیے بیکار ہے، تم کوئی ایسی چیز دو جو تمہاری اپنی ہو، مثلاً تمہاری دیکھنے کی قوت۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنا ہاتھ شیرازی کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ شیرازی گھبرا کر بولا، راستے میں کسی گڑھے میں گر جاؤں گا یا کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو جاؤں گا، اللہ کے واسطے میری بینائی واپس کیجیے۔ درویش نے اپنا ہاتھ شیرازی کی آنکھوں پر رکھا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شیرازی نے کہا، آپ میری کوئی اور چیز لے لیں۔ درویش بابا نے کہا، رنگوں کی شناخت لے لوں؟ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ مجھ سے رنگوں کی شناخت لے لیجیے۔ درویش نے اس کی آنکھوں سے ایک رنگین جھلی اتاری اور شیشے میں قید کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شیرازی پھر درویش کے دروازے پر واپس آیا اور دستک دی۔ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، میرے بچے، تم اندر آ جاؤ۔ شیرازی نے کہا، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں، رنگوں کی شناخت ختم ہونے سے سب رنگ سفید و سیاہ نظر آتے ہیں، آسمان کا نیلا رنگ، زمین کا مٹیالہ رنگ، درختوں کی ہریالی، گھاس کا سبزہ، پھولوں کی رنگینی سب ہی جاتی رہی۔ کالے رنگ کا شوربہ اور دودیا سفید روٹیاں دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ کالے سیاہ رنگ کے تربوز کی کالی کاش کھاتے وقت دل متلانے لگتا ہے، اللہ کے واسطے میری رنگوں کی شناخت مجھے واپس کر دیجیے۔ درویش نے شیشی سے رنگین جھیلی نکال کر شیرازی کی آنکھوں پر دوبارہ لگا دی۔ شیرازی فوراً جھونپڑی سے باہر کی طرف دوڑا۔ وہ بہت دیر تک نیلے آسمان، سبز رنگ اور گلابی پھولوں کو دیکھتا رہا، اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر بولا، مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ رنگوں کے بغیر زندگی کتنی بے مزہ ہے۔ درویش نے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ تم اپنی کون سی صلاحیت مجھے فروخت کرو گے؟ تمہاری قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت لے لوں؟ شیرازی بولا، ہاں، بھوکوں مرنے سے بہتر ہے کہ انسان بہرا ہو کر زندگی گزارے۔ درویش نے شیرازی کے کانوں سے کچھ نکال کر ایک شیشی میں بند کر دیا۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ شیرازی پھر درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے بابا، میری مدد فرمائیے۔ درویش نے کہا، کیا بات ہے، تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ شیرازی بولا، اے بزرگ، اب میں چڑیوں کے چہچہانے، کوئل کی کوکو، بلبل کی سریلی آواز سے محروم ہو گیا ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو ہر وقت حادثے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کل شام میرے پیچھے آنے والا گھوڑا بھٹک گیا، لوگوں نے متوجہ کرنے کے لیے زور زور سے آوازیں دیں لیکن مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ ایک شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا اور گھوڑا میرے پاس سے گزر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا، آپ میری سننے کی طاقت واپس کر دیجیے۔ درویش نے شیرازی کو سننے کی طاقت واپس کر دی اور کہا، ہاں بھائی، اب کون سی صلاحیت حاصل کروں؟ حصے ذائقہ، حصے شامہ لے لوں، پھر نہ تمہیں کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہوگا اور نہ ہی خوشبو اور بدبو کا احساس ہوگا۔ شیرازی نے کہا، جی ہاں، ذائقے اور سونگھنے کی حس میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، آپ لے لیجیے۔
درویش نے اپنی 2 انگلیاں شہراز کے حلق میں ڈال کر کوئی شے نکالی اور شیشی میں بند کر دی۔ شہرازی خوش اپنے گھر لوٹ آیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ پھر درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ درویش نے کہا، میرے بچے، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ شہرازی بولا، میرے محترم بزرگ، عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ درویش نے کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شہرازی نے کہا، میری قوت ذائقہ کیا گئی، زندگی بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے۔ دال روٹی ہو یا پراٹھا، کباب، حلوہ پوری یا بریانی، ہر چیز کا لطف ہی چلا گیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں زردہ پلاؤ کھا رہا ہوں یا بھوسا چبا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں تو میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ درویش نے پریشانی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ شہرازی بولا، میں نے سڑا ہوا کھانا کھا لیا۔ ذائقہ محسوس نہ کرنے اور سونگھنے کی صلاحیت ختم ہونے کی وجہ سے یہ محسوس ہی نہ کر سکا کہ کھانا بدبودار ہو چکا ہے اور میں شدید بیمار ہو گیا۔ بہت دن تک اس حال میں پڑا رہا، تب کہیں اس قابل ہو سکا کہ آپ کے آستانے پر حاضر ہو سکوں۔ درویش نے پھر کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر بزرگ وہ شیشی اٹھا لائے اور اس کی قوت ذائقہ بھی ٹھیک کر دی۔ درویش نے کہا، ہاں اب بتاؤ کہ میں تمہاری کون سی چیز ضبط کروں، تمہاری چھونے کی حص لے لوں؟ شہرازی بولا، ہاں یہ بیکار ہے، میں خوشی سے چھونے کی حص دینے کے لیے تیار ہوں۔ درویش نے شہرازی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور بولے، جب تم اپنے گھر پہنچو گے تو تمہارے چھونے کی حص ختم ہو چکی ہوگی۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ وہ پھر درویش کے آستانے پر آ پہنچا۔ وہ سر سے پیر تک پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ درویش نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بولا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ شہرازی بولا، حضور اس بار تو بڑی ہی زبردست مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جب سے میرے چھونے کی حص ختم ہوئی ہے، مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاؤں زمین پر لگ چکے ہیں کہ نہیں۔ اس طرح میں کئی دفعہ گرا ہوں اور بہت دفعہ میں زخمی بھی ہوا ہوں۔ ایک بار تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت بری طرح میرا پاؤں پھسلا، کیونکہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا پاؤں اوپر چلا گیا ہے یا نیچے آ رہا ہے، جس وجہ سے میں بہت زخمی ہوا ہوں۔ بہت دن بستر پر کاٹنے کے بعد اس قابل ہوا ہوں کہ آپ کے آستانے پر آ سکوں۔ شہرازی بولا، آپ مجھے چھونے کی حص واپس کر دیجئے اور میری کوئی اور چیز لے لیجئے۔ بزرگ پھر بولا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے، اور بزرگ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر اسے چھونے کی حص واپس کر دی۔ بزرگ پھر بولا، اب بتاؤ کون سی چیز تمہیں فضول لگتی ہے، میں وہ لے لیتا ہوں۔ کیا میں تمہارا سایہ رکھ لوں؟ شہرازی بولا، جی ہاں، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں اسے خوشی خوشی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا سایہ لے لیجئے۔ بزرگ نے شہرازی سے کہا کہ تم سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ شہرازی نے بزرگ کے کہے پر عمل کیا تو بزرگ نے تیز دھار چکو سے اس کا سایہ اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ شہرازی اب بہت خوش اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا حال سنایا۔ کیونکہ اس کی بیوی بہت ہی لالچی تھی، اسے صرف اس وقت اشرفیاں نظر آ رہی تھی، سو وہ بہت خوش ہوئی کہ سایہ ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہمیں بہت سی اشرفیاں ملی ہیں۔ دوسرے دن شہرازی جب کام کی غرض سے باہر نکلا تو اچانک ایک لڑکے کی اس پر نظر پڑی اور وہ بولا کہ اس آدمی کا تو سایہ ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ سہم کر بولا کہ میں نے سنا ہے جن بھوت کا سایہ نہیں ہوتا۔ محلے کے لوگ اور بچے ڈر کر اس سے دور بھاگتے، یہاں تک کہ کتے بھی اسے دیکھ کر شور مچاتے۔ اب شہرازی ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا، جس کی وجہ سے وہ کام پر بھی نہ جا پاتا اور اس کے گھر میں ہر وقت لڑائی رہنے لگی۔ رات کے وقت وہ اندھیرے میں باہر نکلتا اور گلی محلوں میں پھرتا رہتا، لوگ اور بھی خوف زدہ ہوتے اور کوئی اس کے قریب نہ آتا۔ اسی اثنا میں شہرازی پھر سے بزرگ کے جھونپڑی میں جا پہنچا اور وہاں زور زور سے چلانے لگا، درویش صاحب دروازہ کھولیے، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ درویش بولا، دروازہ کھلا ہے، اندر چلے آؤ۔ شہرازی نے اپنی پوری کہانی کہہ سنائی۔ حضور، مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ یہ سایہ بھی بہت ہی کام کی چیز ہے،
یہ ایک ساتھی کی طرح کبھی ہمارے آگے رہتا ہے تو کبھی ہمارے پیچھے رہتا ہے۔ اس سے محروم ہو کر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے ایک سچا ساتھی کھو دیا ہو۔ بزرگ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، دیکھو بھائی، تمہاری روز روز کی دخل اندازی سے میری عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو میں تمہیں ایک آخری موقع دوں گا۔ تم اس طرح کرو کہ مجھے اپنے مسام دے دو۔ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ میرے مسام لے لیجئے، ویسے بھی یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ درویش نے ایک سراہی سے شیرازی کے جسم پر پانی انڈیلا اور اس کے ساتھ ہی بہت باریک باریک ذرات شیرازی کے جسم سے علیحدہ ہو کر سراہی میں چلے آئے۔ درویش نے اس ذرات کو جمع کیا اور ایک بوتل میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا۔ شیرازی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا آیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور تھا کہ اس کا جسم گرمی سے تپنے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی کھال گرمی سے جھلس گئی۔ کھال میں باریک باریک مسام یعنی سوراخ ہوتے ہیں جن کے راستے پسینہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ پسینہ آنے سے جسم کی جلد گیلی ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں پاتا۔ مسام ختم ہونے کے بعد شیرازی کا جسم تانبے کے برتن کے جیسا ہو گیا تھا۔ گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم بھی گرم ہوتا چلا گیا۔ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے شیرازی کو دن میں 10-12 بار نہانا پڑتا۔ وہ گیلے کپڑے پہنتا، جسم پر پانی ڈالتا رہتا، پھر بھی جسم کو سکون نہیں ملتا۔ وہ دن بھر کمرے میں لیٹا رہتا۔ شام کے وقت گھر سے نکلتا۔ شیرازی جلد ہی اپنی اس حالت سے بھی عاجز آ گیا۔ ایک بار پھر وہ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو کر آوازیں لگانے لگا، اللہ کے واسطے میرے مسام واپس کر دیجئے۔ بزرگ نے اس کے مسام واپس کر دیے اور بولا، کیا تمہیں کچھ سیکھنے کو ملا ہے؟ شیرازی بولا، حضور، میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر نعمت ہزاروں اشرفیوں سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ یہ رہی آپ کی اشرفیوں والی تھیلی، میں اب محنت اور ہمت سے روزی کماؤں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، تب درویش نے اسے آواز لگائی، ٹھہرو۔ شیرازی رک گیا۔ درویش نے کہا، میں جو کچھ تمہیں دے چکا ہوں واپس نہیں لوں گا، اسے استعمال میں لاؤ، محنت اور ایمانداری سے کماؤ اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اور رحمت کا دل سے شکریہ ادا کرو اور محنت سے کام کرو۔ سبھی کچھ دولت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں اور بے شمار رشتوں سے بھی نوازا ہے جو ہمارے لیے سکون بنتی ہیں۔ صرف دولت ہی ہماری زندگی کا سکون نہیں ہوتی۔ شیرازی یہ سن کر گھر گیا اور بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس کی بیوی بھی اب سبق سیکھ چکی تھی اور وہ بھی بزرگ کی باتوں سے مطمئن ہو گئی۔